بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کیا آپ مایوس ہیں؟ اگر آپ مایوس ہیں تو زندگی میں ایک بار سورہ مزمل کا یہ عمل کر لیں۔ اللہ کے حکم سے یہ آپ کی مایوسیاں ختم ہو جائیں گی۔ مایوسی یہ ہے کہ حالات زندگی کے اس لیول پر آ جاتے ہیں، بعض اوقات کوئی کام سیدھا نہیں ہو رہا ہوتا، جس کام میں ہاتھ ڈالیں اسی میں مسئلے ہو رہے ہوتے ہیں، مدد کے لیے کوئی سامنے نہیں آ رہا ہوتا، اور مسائلستان بن چکے ہوتے ہیں۔ اتنے مسائل ہوتے ہیں زندگی کے اندر، مالی مسائل، جسمانی روحانی مسائل، اولاد کی طرف سے پریشانیاں۔ تو ایسی سچویشن میں جب انسان ڈس اپوائنٹڈ ہو جائے کہ اس کے پاس نہ پیسے کا بندوبست ہو رہا ہے، نہ مال کا بندوبست ہو رہا ہے، نہ ہی اس کے جو ہے وہ دوسرے زندگی کے اسباب ہو رہے ہیں، اور کوئی ہیلپ کے لیے بھی سامنے نہیں آ رہا، تو پھر اللہ تو ہے نا سب کی مدد کرنے والا، اللہ تو ہے نا سب کا، اللہ ہی مدد فرماتا ہے، اللہ ہی سبب بناتا ہے، اللہ ہی وسیلے بناتا ہے۔ کبھی کسی انسان کی شکل میں جو ہے وہ وسیلہ بنائے گا وہ آپ کی مدد کے لیے، تو یہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوگا۔ جب تک آپ کا رب نہیں چاہے گا کوئی انسان بھی مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ آپ نے یہ آیت سنی ہوگی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت آنی ہے، اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ آیت سب نے سنی ہے، لیکن آپ مجھے ایمان سے بتائیے، کیا کبھی کسی نے بیٹھ کر اپنی موت کو بھی یاد کیا؟ یہ زندگی جو ہے نا، یہ امتحان کی جگہ۔ آپ نے اسی دنیا کے اندر بہت سارے امتحانات دیے ہوں گے، بہت سارے امتحانات دیے ہوں گے نا، مختلف کلاسز میں، ماسٹرز تک، ایم فل تک، پی ایچ ڈی تک ایگزام دیے ہوں گے پڑھائی۔ کیا کوئی ایگزام آسان ہوتا ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ جو آپ کو یہ امتحان دے رہا ہے، کیسے آسان ہو سکتا ہے؟ امتحان تو نام ہی اسی چیز کا ہے کہ جو مشکل ہو۔ تو جب زندگی کو ایک امتحان کہا گیا تو یہ آسان تو نہیں ہوگی، یہ تو مشکل ہوگی۔ جس بندے کی زندگی آپ کو بہت آسان لگتی ہے نا، مطلب ہمیں یہ لگتا ہے اس دنیا کے اندر کہ جس کے پاس بہت پیسہ اس کی زندگی آسان۔ کبھی کسی پیسے والے کے ساتھ بیٹھ کے اس کے دکھ درد سنے آپ نے؟ اپنے ارد گرد نظر ڈالیں، سب سے زیادہ سوسائڈ جو کر رہے ہیں نا وہ پیسے والے کرتے ہیں۔ چلے غریب آدمی نے سوسائڈ اٹیمپٹ کر لیا، وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، اس نے اپنی زندگی ختم کر لی، چلے وجہ سمجھ میں آتی ہے، غربت ہوگی، مسائل ہوں گے، پریشانیاں ہوں گی۔ پیسے والے ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ثابت ہے یہ اس بات سے کہ پیسہ بھی جو ہے وہ ہر چیز کا حل نہیں ہے۔ یہ امتحان کی جگہ ہے زندگی۔ امتحان تو بہت ٹف ہے، چاہے وہ غریب کا ہو چاہے وہ کسی امیر کا ہو۔ یہ بات آپ نے سن لی کہ ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ مرنے کے بعد یا جنت ملے گی یا دوزخ، اور ہر انسان کی خواہش ہے کہ مجھے جنت ملے مرنے کے بعد۔ جنت ملنے کی خواہش سب کو ہے، مرنا کوئی نہیں چاہتا، لیکن ایک پروسیس سے تو گزرنا پڑے گا نا۔ آپ نیک لوگ ہیں جو اللہ کے، تو ان کو اللہ سے ملاقات کا شوق ہے، تو آپ کو پتا ہے کہ ملاقات کا شوق پورا کرنے کے لیے اللہ سے ملنا ہے نا، تو اللہ سے ملنے کے لیے، ملاقات کا شوق پورا کرنے کے لیے، جنت میں جانے کے پروسیس سے تو گزرنا پڑے گا، مرنا تو پڑے گا۔ موت سے ڈر لگتا ہے، موت سے ڈر لگتا ہے، لیکن چند لمحوں کے لیے۔ ایک امیجن کیجئے کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ رات کو سوئیں گے تو صبح آنکھ کھلے گی کہ نہیں؟ نہیں پتا۔ گھر میں کھانا بن رہا ہے، آپ کو اس بات پہ آپ کانفیڈنٹ ہیں یا آپ کو یقین ہے کہ کھانا آپ کھا بھی پائیں گے؟ کیا آپ کو یہ پتا ہے اس بات کا کہ آپ یہ کھانا کھا پائیں گے جو پک رہا ہے آج؟ وہ کہتے ہیں نا کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آئے، جب اللہ پاک کا حکم ہوا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ تھے، جب جبریل آئے تو انہوں نے عرض کی، اب وہ دیکھیے نبی ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، تو جبریل نے آ کے بتایا کہ جی آپ کا وقت آ گیا ہے، ملک الموت آئے ہیں، آپ کی زندگی جو ہے اب اتنی ہی تھی، اللہ جو ہے آپ نے بھیجا ہے۔ تو آپ نے ملک الموت سے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے میں اللہ کا خلیل ہوں، اللہ کا دوست ہوں۔ عربی کا لفظ خلیل مطلب دوست۔
تو کیا کوئی خلیل بھی کسی خلیل کی جان لیتا ہے؟ اب ملک الموت جو ہے یہ بات سن کر پریشان سے ہوگا کہ بات تو بہت بڑی کر دی ہے، اب کیا کروں؟ وہ یہی پیغام لے کے واپس اللہ تعالیٰ کے پاس آ اور اللہ تعالیٰ سے ایز اٹ از بتا دیا کہ جی ابراہیم علیہ السلام تو یہ فرما رہے ہیں کہ کوئی خلیل بھی کسی خلیل کی جان لیتا۔ تو اللہ پاک نے یہ پیغام واپس بھیجا ملک الموت کے ذریعے کہ ان سے یہ جا کر کہو کہ اگر ایک خلیل اپنے خلیل سے ملنا چاہے، ایک دوست اپنے دوست کو ملنا چاہے، تو کیا دوسرا دوست یا وہ جو دوسرا خلیل ہے، کیا وہ خلیل اپنے دوست کی یہ خواہش پوری نہیں کرنا چاہے گا؟ اسے ملنا نہیں چاہے گا؟ تو اگر ملنا ہے تو پھر اس پروسیس سے تو گزرنا پڑے گا، اس پروسیس سے تو گزرنا پڑے گا۔ تو بس وہ واپس آئے اور انہوں نے آ کے ابراہیم علیہ السلام سے یہ بات کی کہ حضور اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے کہ کیا کوئی خلیل اپنے خلیل سے، اپنے دوست سے ملنے کے لیے بے چین نہیں ہے، ملنا نہیں چاہتا؟ اس سے بڑی کیا خوشی کی بات ہو سکتی تھی؟ جب اس طرح بات کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بس اب اس میں دیر مت لگاؤ، کیونکہ اس وقت وہ رو پڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بات سن کر، اور انہوں نے کہا کہ بس مجھ سے اب برداشت نہیں ہوتا جدائی کا یہ جو لمحہ ہے، میں بہت جلد اپنے اللہ پاک سے، اپنے رب سے ملنا چاہتا ہوں، کہ جو بھی تم نے پروسیس کرنا ہے وہ کر لو۔ یہ تو نبی تھے، یہ تو اللہ کے مقرب لوگ تھے، چنے ہوئے لوگ تھے۔ ہم جیسے گناہ گار لوگوں کے لیے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، صحیح ستہ میں ہے، کہ سرکار نے فرمایا کہ جو یہاں اس دنیا کے اندر اللہ کے سے ملنے کی خواہش رکھتا ہے نا، جس کے دل میں یہ خواہش ہے کہ وہ اللہ سے ملے، اللہ بھی بہت بے چین ہوتا ہے اس شخص سے ملاقات کرنے کے لیے۔ میری امت میں سے جو بھی شخص، حضور نے فرمایا کہ جو بھی شخص جو میری امت میں ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے اگر بے چین ہوگا، بے قرار ہوگا، اللہ سے ملنے کی خواہش رکھے گا، اللہ بھی اس سے ملنے کی اتنی خواہش رکھے گا۔ تو اس کی تیاری کر لیں۔ ہم نے کیا کیا کہ ہم اس امتحان کی جو وہ کہتے ہیں نا کیا ایگزامینیشن سینٹر، اس میں دل لگا لیں۔ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے ہمیشہ یہیں رہنا ہے، ہماری یہ منزل ہے، حالانکہ یہ ہماری منزل نہیں، ہمارا سفر ہے، ایک سفر میں ایک ٹھکانہ ہے۔ ہم نے اس کو سمجھ لیا کہ یہ ہماری زندگی ہے، یہی ہمارا مقام ہے۔ یہ مقام نہیں ہے، مقام کچھ اور ہے جو اللہ کو پتہ ہے۔ تو دوستو بس اس کی فکر کر لیں۔ میں بار بار یہی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اپنی ویڈیوز کے اندر کہ اگر ہم سب اپنی آخری سفر کی تیاری شروع کر دیں تو دنیا کے مسائل بھی خود بخود حل ہو جائیں گے، کیونکہ جب اللہ والے بن جاؤ گے تو اللہ والے بننے کے بعد پھر دنیا آپ کو یہ مصیبتیں، پریشانیاں، ایک تو ویسی آپ کی نظر میں ان کی وقت ختم ہو جائے گی جب آپ زندگی کی اصل حقیقت کو سمجھ لو گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر اللہ ان کے جو ہے اس مشکل سے نکالنے کے اسباب بھی پیدا کر دے۔ تو خیر جو شخص اپنی اس تنگدستی کو، اپنی غربت کی مایوسیوں کے اندھیرے سے نکلنا چاہتا ہے تو 3 دن، ہفتے میں 3 دن، جمعرات، جمعہ، ہفتے میں 3 دن فجر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد ہفتے میں 3 دن سورہ مزمل فجر کی نماز کے بعد پڑھیں۔ اب الآخر 3 بار درود، پہلے 3 بار درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود شریف 3 بار پڑھنے کے بعد سورہ مزمل پڑھیں، اور سورہ مزمل میں جب آپ اس آیت پر پہنچیں ان لک فی النہار سبحا طویلا، اس کو 100 بار پڑھیں، اور اس طرح یہ سورہ مزمل 3 بار پڑھیں، پھر 3 بار درود شریف پڑھیں۔ یہ آپ 3 سے 4 ہفتے یہ عمل کر لیں، آپ اپنی زندگی کی مایوسیوں کے اندھیرے سے باہر نکل آئیں گے اس عمل کی برکت سے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی پریشانی کو دور کرے، مایوسیوں کو ختم کرے، غیب سے اسباب پیدا کرے، یہ ہر مسلمان کے لیے دعا ہے۔ تو آپ بھی دعاؤں میں یاد رکھا کیجیے۔ زندگی رہی تو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔